السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت سے جڑنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس کے بے شمار احسانات پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ محترم استاذہ کرام، معزز طالبات اور تمام شرکائے مطالعہ قرآن کلاس، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کی اس بابرکت مجلس کو ہمارے لیے علم، ہدایت، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپنی زندگی میں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو الحمدللہ آج ہماری مطالعہ قرآن کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت 49 سے 59 کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم ان آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں، فرعون کے ظلم سے نجات، دریا کے شق ہونے، بچھڑنے کی پرستش اور توبہ کی قبولیت، بادلوں کے سائے، منہ سلویٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج جیسے اہم اسباق پر غور و فکر کریں گے۔ بچڑے کا کیا معاملہ تھا وہ ہم جانیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی آج کی بابرکت مجلس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ سسٹر اینا بنت شعیب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ بقرہ کی مقررہ آیات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مدعو کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم. جزاکاللہ خیر. انا بنت شعیب، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مبارک تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، قرآن کریم کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب ہم آج کے مطالعے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 49 سے 59 کا مفہوم، پیغام اور اہم اسباق جاننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے، جو کہ تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. تو آئیے دلوں کو اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اخلاص اور ادب کے ساتھ اس بابرکت مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ زیر مطالعہ ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے 59 تک ہمارا مطالعہ رہے گا، اور آیت نمبر 49 سے ہمارا جو مطالعہ اسٹارٹ ہوگا تو آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کے جو مشہور واقعات ہیں بنی اسرائیل میں، ان کا ذکر ہمیں ملے گا. ان واقعات کی آپ کو تفصیل ان آیتوں میں نہیں ملے گی. ان واقعات کی جو تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مکی صورتوں میں آلریڈی دے دی ہے، اور ان واقعات کو بنی اسرائیل کا بچہ بھی جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان واقعات کی جو تفصیل ہے وہ یہاں نہیں دیں گے. آیت نمبر 49 سے 123 تک لگاتار بنی اسرائیل کے یہ جو ان کی وہ ناشکری تھی اللہ تعالیٰ وہ گنوائیں گے، اور صرف ان کی طرف وہ نشاندہی اللہ تعالیٰ وہ کرتے جائیں گے. جیسے ایک مجرم کے انسان جرم گنواتا ہے، جیسے ایک عدالت میں جرم ان کو وہ گنوایا جاتا ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، ٹھیک ہے. ان کی ڈیٹیل بیک گراؤنڈ میں سب کو پتہ ہوتی ہے، عدالت میں جو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ان سب کی ڈیٹیل اس کی تفصیل بیک گراؤنڈ میں سب کو پتہ ہوتی ہے، صرف اس کے جرم گنوائے جاتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل کی ناشکری کیا کیا تھی، ان کے بنی اسرائیل کے جرم کیا کیا تھے، ان کے جرائم کیا کیا تھے، وہ گنوائے جا رہے ہیں. ان چیزوں کی ڈیٹیل بنی اسرائیل کا بچہ مطلب جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اس کو کافی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ کر دیا ہے. یہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احسان کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے تھے بنی اسرائیل پہ، ساری قوموں پر ان کو بڑائی دی تھی، عظمت دی تھی. ایک طرف تم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرو، انہوں نے تمہارے ساتھ کتنا بہترین رویہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، تمہیں نعمتیں دی، تمہاری کرتوتوں کے باوجود وہ تمہارے اندر پہ در پہ نبی بھیجے، اور تم بار بار ناشکری کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار تم کو نوازتے رہے ہیں، اور تم
پھر اپنی کرتوتوں کو دیکھو، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور دوسری طرف تم اپنی کرتوتوں کو دیکھو کہ تم نے ان نعمتوں کی جو ناشکری کی ہے وہ کیسے کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے یہ چیز بتاتے جائیں گے اب کہ بنی اسرائیل میں وہ کیا کیا ان کے جرائم تھے، انہوں نے کیا 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 تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ گنوائیں گے، اور ان کی جو کرتوت ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ہمیں یہاں سے ایک آغاز ہمارا ہوتا ہے بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں کی غلامی سے چھٹکارا دلایا، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون جو ہے مصر کا حاکم تھا، مصر جو آج کا موجودہ ایجپٹ ہے وہاں کا حاکم تھا۔ اب بنی اسرائیل مصر میں کیا کر رہے تھے؟ یہ مصر کیسے پہنچے تھے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو دو نسلیں چلی ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے، دوسری بنی اسماعیل ہے، وہ تو فلسطین میں رہا کرتے تھے، یعنی ان کے ایک بیٹے اسحاق وہ فلسطین میں تھے، اور ایک بیٹے اسماعیل وہ عرب میں تھے، مکہ میں تھے۔ تو آخر کار بنی اسرائیل یہ ایجپٹ کیسے پہنچے؟ تو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، چھوٹے بیٹے، اور ان کے بعد جو ان کے بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے اسرائیل، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ کا سیم مطلب ہوتا ہے عربی میں، ایسے ہی اسرائیل کا مطلب عبرانی لینگویج میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، اور انہی سے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ 12 جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور بچپن میں ہی یعقوب علیہ السلام کیونکہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، تو ان کے بھائیوں نے حسد میں یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں چھوڑ کر آ گئے تھے، تاکہ ان کے والد کا جو دھیان ہے وہ صرف ان پر رہے، ان کی محبت یوسف علیہ السلام کو نہ ملے بلکہ ہمیں ملے۔ ان کے بھائیوں کا ارادہ یہ تھا، اور انہیں کنویں میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر تک کہ مصر کے بازاروں میں بطور غلام ان کو بیچا گیا۔ مصر کے حاکم جو تھا وہاں کا عزیز، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور وہاں محل میں ان کی تربیت ہوئی، اور یوسف علیہ السلام وہاں پر مصر میں اقتدار میں آ گئے، یعنی حکومت میں یوسف علیہ السلام آ گئے۔ تو پھر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی جو تمام کی تمام اولادیں تھیں، اور اپنے پورے پریوار کو جو کہ 70 لوگ تھے ٹوٹل، ان سب کو فلسطین سے مصر انہوں نے بلا لیا، اور جو یہ 12 جو بیٹے تھے ان سے یہ مصر میں رہے، تو مصر میں ان کا دبدبہ اتنا ہو گیا، یہ اتنی آگے نکل گئے اور لوگوں سے کہ 12 قبیلے وجود میں آ گئے، اور 300 سال بعد یہ ہوا جب یہ اپنے عروج پہ تھے تو پھر ان پر زوال آیا، اور مصر کے لوگوں نے سوچا یہ تو غیر ملکی آ گئے، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے یہاں کے مصری نہیں ہیں۔ اس لیے وہاں پہ ایک موومنٹ چلا، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پھر سے غلام بنا لی گئی۔ جب بنی اسرائیل غلام بنا لی گئی، اور جو وہ فرعون تھا وہ حکومت میں وہاں پر آ گیا تھا، اور بنی اسرائیل وہاں پر غلام ہو گئی تھی، تو فرعون کو ایک سپنا آیا تھا کہ تیری سلطنت کا جو خاتمہ ہوگا، تیرا جو خاتمہ ہوگا وہ اسی غلام قوم سے، یعنی کہ جب بنی اسرائیل غلام بن گئے تھے، اسی غلام قوم سے ایک مرد اٹھے گا جو تیرا خاتمے کا اور تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب وہ انسان بنے گا۔ تو جیسے ہی یہ خبر ایک مجوسی نے فرعون کو بتائی تو فرعون ڈر گیا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو اس نے یہ فرمان اس نے جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی بھی لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دیں گے، اگر لڑکی ہوگی تو اس کو ہم زندہ رہنے دیں گے۔ یہ ہوا۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، اگر وہ ہر لڑکے کو ہی مارتا جائے گا تو پھر ان کی غلامی وہ کرے گا کون؟ ان کی مزدوری کے کام وہ کرے گا کون؟ اور عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے۔ پھر کیا ہوا، اس کے جو وزیر تھے انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بھائی ایسے آپ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو مارتے جائیں گے تو ہم غلامی کس سے کرائیں گے، ہم نچلے طبقے کے کام کس سے کرائیں گے؟ تو فرعون کی عقل ماری گئی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 سال ہم لڑکوں کو نہیں ماریں گے، بنی اسرائیل کے اگلے سال ماریں گے۔
یعنی ایک سال چھوٹ ہے اور ایک سال نہیں ہے. تو جس سال چھوٹ تھی اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام دنیا میں آئے اور اس سال بنی اسرائیل کا کوئی بھی لڑکا قتل نہیں ہوا. تو ہارون علیہ السلام تو ایسے بچے. اور جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی تو وہ واقعہ ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور سمندر میں انہوں نے چھوڑ دیا. یعنی جو نیل جو ندی تھی اس میں چھوڑ دیا اور وہ سمندر کی جو ٹوکری میں موسیٰ علیہ السلام تھے وہ پہنچی فرعون کے محل میں ہی. اور فرعون کی بیوی مومنہ تھی امی آسیہ. تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ بڑا پیارا ہے, انہوں نے اسے اٹھا لیا اور گود لیا اور کہا فرعون سے کہ اس کو ہم پالتے ہیں محل میں اور شاید ہی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی خود اسی کے محل میں ہوئی, فرعون کے محل میں. فرعون کے محل میں ہی وہ آنکھ پلے بڑھے اور انہوں نے دودھ بھی اپنی ماں کا پیا کیونکہ وہ کسی اور کے دودھ کو منہ نہیں لگاتے. تو یہ ڈیٹیل آپ کو قرآن میں مل جائے گی, مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل وہ کافی ہمیں دی ہے. تو یہ مختصر وہ تعارف ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغمبری ملتی ہے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جاتے ہیں. ان کے لیے شریعت اور قانون موسیٰ علیہ السلام پر اتارے جاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا. اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دین دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ ہر دھرم نہیں مانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیے, ہجرت کر جائیے. تو بنی اسرائیل اس ٹائم پہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھی. جو وہ 12 بیٹے تھے نا, جو 70 لوگ آئے تھے فلسطین سے, وہ 6 لاکھ کی تعداد میں بن چکے تھے. اتنے سالوں کا گیپ آ چکا تھا, 300-400 سال کا گیپ یہ آ چکا تھا یوسف علیہ السلام کے بعد. تو 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل تھے اور پوری قوم کو لے کر وہ نکلے. اور جب یہ بات فرعون کو پتہ چلی کہ بنی اسرائیل جو تمہاری غلام قوم ہے وہ تو نکل رہی ہے, وہ جا رہی ہے مصر چھوڑ کر, تو اسے بڑا جلال چھوٹا. اس نے کہا کہ میں آج ایک ایک بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا. اور وہ اپنا پورا لشکر اس نے اکٹھا کیا اور بنی اسرائیل کے پیچھے اس نے لگا دیا. اور جیسے ہی آگے سمندر آیا اور پیچھے فرعون کا لشکر دھول اڑاتا ہوا آیا اور بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے راستہ دے گا. یعنی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہی مجھے راستہ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو, اور وہ لاٹھی وہ سمندر پہ ماری تو وہ سمندر 2 بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بخیریت اس سمندر کو انہوں نے پار کر دیا. اور جب فرعون نے یہ دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن چکا ہے تو فرعون بھی اپنی پوری قوم کو لے کر, اپنے پورے لشکر کو لے کر اس کی راستے پہ چل پڑا. اور جیسے ہی بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری طرح سمندر انہوں نے پار کیا, اور اور جو فرعون کی قوم تھی اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ وہ آ چکی تھی راستے پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی جو وہ راستہ بنا تھا وہ دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون وہاں پر وہ غرق ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی یہاں پہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں کی غلامی سے چھٹکارا دلایا تھا. یعنی ہم نے دلایا تھا, ہم نے وہ پیغمبر بھیجا تھا, ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا, وہ ہم تھے تمہیں غلامی سے آزادی دلوانے والے. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا, یعنی بنی اسرائیل نے تمہیں سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا. وہ عذاب کیا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یعنی اس حالت میں تمہاری بڑی آزمائش تھی. آزمائش اس بات کی کہ اس ظلم کی بھٹی سے, جو یہ ظلم فرعون بنی اسرائیل پہ کر رہا ہے, اس ظلم کی بھٹی سے تم سونا بن کر وہ نکلتے ہو یا نہیں, یعنی تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں. کتنی بڑی آزمائش ہے. ہم پر تو کچھ آزمائشیں بھی وہ آئی بھی نہیں ہے ایسی کہ پیدا ہوتے ہی مار دیے جاتے ہیں لڑکے. کتنی بڑی آزمائش ہے. تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نعمت گنوائی. پھر آیت نمبر 50 سورہ بقرہ اگلی سلائڈس پہ آپ کو ملے گی. آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا. وہی واقعہ ہے جو میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو ابھی دی ہے. یاد کرو وہ وقت
جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، اور پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہیں ڈبویا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور بنی اسرائیل کی ازمائش اس میں اس بات کی بھی تھی کہ اتنی بڑی مصیبت سے تم ایک معجزے کے طور پہ نکلے ہو، ایک میریکل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چھٹکارا دیا ہے، تو اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کرتے ہو یا نہیں؟ یہ تھی ازمائش۔ کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا اب بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے؟ اس بات کی ازمائش تھی بنی اسرائیل کی۔ تو یہ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 دن و رات کے وعدے پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی جاتی کی۔ اب ایسا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جب فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئی تو ایک جو سینا پرائدیپ ہے جس کو ایجپٹ میں بولتے ہیں، جو کہ وہ رافہ کی بارڈر ہے نا، جو غازہ پٹی کا بارڈر ہے جو کہ مصر سے مل رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم، وہ رافہ کراسنگ۔ اس کراسنگ کے باہر جو ایک سینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سینا پرائدیپ۔ وہاں پر بنی اسرائیل تھی، اور وہاں پر جب بنی اسرائیل تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ قوم ایک 6 لاکھ کی تعداد میں ایک قوم تھی، اب اس قوم کے لیے قانون ہو، ایک شریعت ہو پروپر، اور عملی زندگی کی ہدایتیں ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر کہ اب ہم تمہیں کتاب دیں گے، یعنی تورات تمہیں دیں گے، وہ چیز دیں گے، وہ شریعت تمہیں دیں گے جس کے مطابق تم عمل کرو گے، جس کو تم امپلیمنٹ کرو گے، وہ شریعت ہم تمہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے 40 دن و رات کے وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ وہ کہاں پر بلایا تھا؟ کوہ طور پر بلایا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ گائے اور بیل کی پوجا کا جو روک تھا نا، یعنی گائے اور بیل کی پوجا بڑی ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ بھی۔ بنی اسرائیل کی جو پڑوسی قومیں تھی وہاں پر ہر طرف جو گائے ہیں اس کو ماتا، جیسے ہمارے معاشرے میں ماتا سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی وہ بڑا مقدس اس کو مانتے تھے، گائے کو اور بیل کو، اور اس کی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی جو پڑوسی قومیں تھی، یہاں تک کہ جو فرعون کی قوم تھی قبطی، وہ بھی گائے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جو کنعان میں، فلسطین میں جب بنی اسرائیل رہا کرتے تھے تو کنعان کے جو آس پاس کی جو قوم تھی ان کے یہاں بھی وہ گائے کو بڑا مقدس مانا جاتا تھا، اور اس کی پوجا اور عبادت وہ لوگ بھی وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاں یہ عام رواج تھا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد، جب بنی اسرائیل جب گراوٹ کا شکار ہوئی تھی اور وہ غلام بن گئی تھی فرعون کی، تو دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے، غلام قوم میں جو ذہنیت ہے نا، اس کی ذہنیت بھی کہ غلامی والی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے قبطیوں سے، یعنی فرعون کی قوم سے، ان کو یہ روگ بھی لگ گیا تھا۔ وہ کون سا روگ؟ کہ گائے بڑی مقدس چیز ہے، یہ روگ بھی ان کو لگ چکا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام 40 دن و رات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر گئے شریعت لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو بنی اسرائیل جو پیچھے وہ چھوڑ کر گئے تھے، اپنے جو بڑے بھائی ہیں ہارون، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ہارون علیہ السلام، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ ہارون میرے پیچھے تم ان کی جانشینی کرنا، میرے نمائندے ہو تم میرے پیچھے۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم میں ان کے جانے کے بعد ایک سامری جادوگر تھا، اس نے کیا کیا کہ ہر بنی اسرائیل کے ہر جو گھر سے اس نے سونا منگایا، اور اس سونے کو پگھلایا، اور اس سے ایک گائے کا مجسمہ اس نے بنا دیا۔ اور اس نے دیکھ لیا کہ جبریل علیہ السلام جو آئے تھے، اس نے سامری جادوگر نے دیکھ لیا تھا، اور ان کے پیروں کی مٹی اٹھائی اور اس گائے کے پتلے کو اس نے ماری، تو اس گائے کے پتلے کے اندر سے آواز آنے لگی تھی۔ تو بنی اسرائیل مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارا خدا کیسا ہے، تو پھر وہ اس گائے کے پتلے کو پیش کر دیا جو کہ سونے سے بنایا تھا، کہ یہ ہے ہمارا خدا۔ اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے تھے، پوری قوم عبادت کرنے نہیں لگی تھی، لیکن ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تھا، اور لیکن کچھ لوگ پھر اس بچڑے کو معبود بنا بیٹھے کہ یہی ہے ہمارا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ گائے کی طرح کا ایک مجسمہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے
आगे यही चीज कही, तो उसके पीछे तुम बछड़े को माबूद बना बैठे। यानी मूसा अलैहि सलाम के पीछे तुमने क्या किया, बछड़े को ही माबूद तुमने बना लिया। उस वक्त तुमने बड़ी जाति की थी, यानी वो वक्त था कि तुमने बड़ी जाति की थी। इतने सारे मिरेकल देखने के बाद, फिरौन से आजाद होने के बाद भी तुम अल्लाह ताला की तुमने इतनी नाशुक्री करी कि बछड़े को माबूद तुम बना बैठे। तो अल्लाह ताला ने क्या, उस वक्त तुमने बड़ी जाति की थी। फिर आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला कहते हैं, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। यानी इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। वो माफ कैसे किया, वो माफी कैसे हुई थी, उसका जिक्र आगे आएगा इंशाल्लाह। इन्हीं आयतों में वो आगे आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। फिर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने कहा, और याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान दी ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। यानी जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, जुल्म कौन सा, तुमने एक गाय को माबूद बना लिया था, एक बछड़े को माबूद बना लिया था, तुम बछड़े की इबादत करने लगे थे। उसी वक्त पे हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाकर हमने उन्हें तौरात दी थी, यानी किताब दी, और फुरकान यानी कसौटी उनको अदा करी। फुरकान किसे कहते हैं, फुरकान से जो मुराद है वो चीज है जिसके जरिए हक और बातिल का फर्क नुमाया होता है। हिंदी में इसको हम कसौटी बोलते हैं, कसौटी। इंग्लिश में हम इसको क्राइटेरियन बोलते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है, आपका पैमाना क्या है। क्राइटेरिया क्या है, किसी चीज का क्राइटेरिया होता है ना। तो हिंदी में कसौटी बोलते हैं और अरबी में उसको फुरकान बोलते हैं, जो कि हक और बातिल में फर्क कर दे, सच और झूठ में फर्क वाजे कर दे। तो अल्लाह ताला ने किताब भी दी जो कि तौरात है, और शरीयत भी दी, और उसके साथ साथ फुरकान भी दी। और यहाँ फुरकान से मुराद अल्लाह ताला का वो दीन का इल्म है और समझ है दीन की, कि जिसकी वजह से आदमी हक और बातिल में फर्क साफ तौर पर कर लेता है। यहाँ फुरकान से मुराद वो चीज है कि अल्लाह ताला ने किताब के साथ साथ वो इल्म भी दिया, वो दीन की समझ भी दी, कि जिससे वो हक और बातिल का फर्क नुमाया कर लेते थे। हक और बातिल में फर्क सामने मतलब कि आ जाए, वो जिस चीज से हक और बातिल का फर्क सामने आ जाए। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत गिनवाई कि जिस वक्त तुम जुल्म कर रहे थे ना, तुम बछड़े की इबादत कर रहे थे, उसी वक्त हम मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी, हमने शरीयत दी तुम्हारे लिए, और फुरकान दी ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। हम उस टाइम पे तुम्हारी हिदायत का सामान कर रहे थे, और उस टाइम पे तुम्हारी नाशुक्री ये थी कि तुम बछड़े को माबूद बना बैठे और उसकी इबादत तुम करने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 54 में इसी वाक्य को आगे बढ़ाया है कि याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है। इसलिए तुम लोग अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारी भलाई है। उस वक्त तुम्हारे पैदा करने वाले ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ये है वो आयत जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया था कि वो उनकी तौबा कैसे कबूल हुई, वो आगे आएगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से जब उनको शरीयत मिली, अल्लाह ताला की तरफ से किताब उनको मिल गई, फुरकान अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता हो गई, तो वो खुशी खुशी बनी इसराइल की तरफ लौटे कि मैं अपनी कौम को जाऊंगा और उनको ये हिदायत दूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए निज़ाम भेजा है, हमारे लिए शरीयत भेजी है, हमारे लिए किताब भेजी है। तो वो बड़ी खुशी खुशी मूसा अलैहिस्सलाम वो नेमत लिए हुए अपनी कौम की तरफ पलटे, और उन्होंने अपनी कौम में आके देखा तो कौम का हाल तो कुछ और ही है। वो तो बछड़े की इबादत करने में मगन है, गाय की इबादत कर रहे हैं, गाय को माता मानने लगे। तो वो तो गाय की इबादत करने लगे। अब ये हाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तो उन्होंने अपने भाई, जो कि वो भी नबी हैं, हारून अलैहिस्सलाम, उनकी दाढ़ी पकड़ ली कि हारून, तूने मेरे पीछे कैसी जानशीनी की है बनी इसराइल की। तो हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भाई, आप मुझे इनके सामने रुस्वा ना कीजिए, मैंने इन्हें बहुत रोका था, लेकिन ये मुझ पर हावी हो गए, और ये बुतों की इन्होंने इबादत कर ली, यानी उस माबूद को, जो बुत उन्होंने बनाया था बछड़े का, उसकी इबादत ये वो करने लगे।
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس لیے تم توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ یہ ہے اصل بات، جانوں کو ہلاک کرو یعنی اپنا قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کی جان لی جائے گی، وہ واجب القتل ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا وہ جب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ جن لوگوں نے بھی بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کی عبادت کی تھی، تو ان کو قتل ان کے اوپر واجب ہو گیا تھا، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو مرتد کی سزا ہے قتل، سزائے موت۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے وہ باہر ہو گئے تھے، جن لوگوں نے ان میں سے بچڑے کی معبود کی تھی تو وہ مرتد ہو گئے تھے، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل، سجائے موت۔ تو پھر اسی چیز کا حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو وہ قتل کرو۔ اب وہاں پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور جن سے 12 قبیلے بنی اسرائیل میں وجود میں آئے تھے، یعنی 6 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ 12 قبیلوں میں وہ ڈیوائیڈڈ تھی۔ اب پہلے جو قبائلی سسٹم تھا نا وہ بڑا اسٹرانگ رہا کرتا تھا، اگر ایک قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو اگر مار دیا تو پورا قبیلہ جنگ کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ یہی چیز ہمیں سیرت میں دیکھنے کو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی اتنی کہ ان پر ظلم اور تشدد اس لیول کا نہیں کیا ہے کہ کوئی ان کو مار دے یا کوئی ان پر ہاتھ اٹھائے، کسی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ تھا، بنو ہاشم۔ تو قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ جرم جو کیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، اب ان کو قتل کیا جانا تھا، ان آدمیوں کو جنہوں نے اس بچڑے کی معبود کی عبادت کی تھی۔ تو حکم دیا گیا کہ جو جس قبیلے کا ہے اس کو اسی قبیلے کا آدمی خود قتل کرے گا، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، دوسرے قبیلے کا ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو کبھی۔ وہ قبائل آپس میں وہ بھڑ جاتے، اس لیے جو جس قبیلے کا تھا اسی قبیلے کے آدمی نے اپنے قبیلے سے وہ جتنے بھی لوگ نے وہ بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو وہ قتل کیا۔ تو 70,000 لوگ قتل کیے گئے 6 لاکھ میں سے، 6 لاکھ میں سے 70,000 لوگ وہ قتل کیے گئے۔ 70,000 لوگوں نے بچڑے کی عبادت وہ کی تھی، اور یہ مرتد کی سزا تھی، یعنی اتنی نعمتوں کے بعد بھی، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور بچڑے کو تم معبود بنا بیٹھے، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی۔ اور یہ جو آیت ہے یہ آیت ایک دلیل بھی ہے ہمارے پاس کہ مرتد کی سزا جو ہے اسلام میں وہ موت ہے، یعنی اسلام میں بھی جو اسلام چھوڑ دے، اسلامک اسٹیٹ اگر وہ نافذ ہے تو اس پر مرتد کی سزا نافذ ہوگی، جو کہ ہے سزائے موت۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارک ہیں وہاں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ہمیں مرتد کی سزا نہیں ملتی، یہ تو حدیثوں میں ہے، اور حدیث تو فیبریکیٹڈ ہو گئی ان کے نزدیک، حدیثیں تو ان کے نزدیک جھوٹی ہیں۔ تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن سے دلیل دو۔ تو یہ ہے آیت قرآن سے دلیل، آیت نمبر 54 سورہ بقرہ کی، جس میں مرتد کی سزا اللہ تعالیٰ نے موت بتائی ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سزا تو بنی اسرائیل پر تھی، تو ہم کب منع کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو تورات ہے، تورات کی تصدیق کرنے والا آیا ہے نا قرآن، تورات کی کسی بات کو کینسل کرنے تو نہیں آیا بلکہ تصدیق کرنے آیا ہے۔ ہاں قرآن جو تورات کی جو کچھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہے اس شریعت میں بھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، تو اس حکم کا رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ شریعت سے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ تو منکرین حدیث کے لیے یہ آیت ایک دلیل کے طور پہ ہے، جو مانگتے ہیں کہ بھئی قرآن سے ہمیں دلیل دو، تو یہ ہے قرآن سے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، جہاں پر مرتد کی سزا اللہ تعالیٰ نے موت اس آیت میں وہ کوٹ کی گئی ہے، کیونکہ آپ اس کو خود ہی آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یعنی قتل کرو اپنے آپ کو۔
جو تمہارے قبیلے میں سے ہیں، اسی میں تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہاری بھلائی ہے۔ اس وقت تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب 70,000 لوگ کو وہ قتل کر دیا گیا، ان کو سزا دے دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری جو اجتماعی جو قوم تھی ان کی جو غلطی تھی، کوتاہی تھی، کہ یعنی انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہاری باتوں پر ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر خدا کو تم سے باتیں کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑاکے نے تم کو آ لیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی کوہ طور پر بلا کر، ٹھیک ہے، یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 40 دن اور رات کے وعدے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، تو ان کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لاؤ گے، یعنی جو 12 قبیلے تھے ان میں سے 70 نمائندے آپ لاؤ، ریپرزینٹیٹو آپ لے کر آؤ جو ان قبیلوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے شریعت لینے، اوپر کی آیت میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، یہاں بتا دیا، اس آیت کی تفصیل ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ 70 لوگ ساتھ لے کر گئے تھے جو کہ بنی اسرائیل سے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کتاب اور فرقان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے ان 70 نمائندوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ لوگ شرارت کرنے لگے، یعنی جو یہ 70 جو نمائندے تھے نا، یہ لوگ شرارت کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں خدا کی طرف سے ہے، یعنی جو تورات تم ہمیں دکھا رہے ہو ہم کیسے مان لیں یہ خدا کی طرف سے ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ خدا نے تم سے باتیں کی ہیں، ہمیں دکھاؤ پہلے، ہمیں دکھاؤ نا پہلے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ خدا تم سے باتیں کر رہا تھا، تم تو ڈائریکٹ ہمیں تورات لا کے دکھا رہے ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تمہاری باتوں پر ہم ہرگز یقین نہ کریں گے، یعنی بنی اسرائیل کہہ رہے تھے ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، تم کہہ رہے ہو یہ تورات اللہ کی طرف سے، ہم کیسے مان لینا، ہم نے تمہیں خدا کی طرف خدا سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں تم سے بات کرتے ہوئے، تب تک ہم اس تورات کو نہیں مانیں گے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑاکے نے تم کو آ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب آیا کہ ان سب کو ایک زبردست کڑاکے نے آ لیا، ایک کڑاکے نے آ لیا۔ اور پھر اگلی آیت میں اس واقعے کی اور تفصیل ہے، آیت نمبر 56 میں، کہ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کا جو کڑاکا آیا تھا اس سے 70 کے 70 جو نمائندے تھے نا یہ سب کے سب مر گئے، بے جان ہو کر گر چکے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جلا اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ جو تم مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم تو رات کو جب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم تمہیں خود باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں خدا سے، کوہ طور پر یہ ڈسکشن چل رہا تھا، تو وہاں پر جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو غضب آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب مار دیا اس کڑاکے نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد یہ شکر گزار بن جائیں۔ اب یہ واقعہ تو ہے قرآن میں، لیکن اس واقعے کے ریگارڈنگ بائبل میں بڑا کانٹراڈکشن پایا جاتا ہے۔ میں کہ بائبل کے آپ کے سامنے 2 ریفرنس رکھوں گا جہاں پہ آپ دیکھیں گے بڑا کانٹراڈکشن ہے، قرآن میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے اس واقعے کے ریگارڈنگ۔ کہ بائبل کی ایک بک ہے وہ نرگمم، جس کا جو چیپٹر ہے وہ 24 ہے، جس کی ورس 10 اور 11 میں ہے، اور بائبل کہتی ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، یعنی بائبل اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ جو 70 نمائندے وہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے دیکھا اسرائیل کے خدا کو، انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر
وہ نیل مणی کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی طرح صاف ستھرا تھا، اور اسے بنی اسرائیل کے شریف لوگوں پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، اس لیے انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور دیا۔ یعنی بائبل میں لکھا ہے کہ ان 70 نمائندوں نے خدا کو دیکھا۔ اور اب میں بتاتا ہوں، اسی جو بائبل کی بک ہے وہ نرگمم، اسی کا چیپٹر 33 ہے، اس کی ورس 18 سے 23 تک۔ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے جو اسی کتاب میں آگے چل کر ہمیں ملتی ہے، یعنی یہ ورس وہ 10 اور 11 میں یہ بات ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھا 70 نمائندوں نے، اور اسی کتاب میں آگے چل کر ورس 18 سے وہ 23 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو اس نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی ایک طرف اسی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کا رپلائی آیا ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اسی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ 70 نمائندوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو کتنا کانٹرڈکشن ہے بائبل میں اس واقعے کے ریگارڈنگ، لیکن قرآن بالکل صاف بتاتا ہے، دو ٹوک بتاتا ہے کہ جو وہ 70 نمائندے تھے وہ یقین نہیں کر رہے تھے، تو رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ہم تمہیں خود خدا سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ان کی بڑا غضب آیا۔ غضب کیوں آیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھ کے آ چکے ہو، جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ہرایا، فرعون پر جو 10 بڑے بڑے عذاب آئے تھے ان کو جو چھٹکارا دلوایا، وہ فرعون علیہ السلام فرعون کی قوم پر جو عذاب تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس عذاب سے چھٹکارا دلایا ان کی دعا سے۔ اور تمہارے سامنے سمندر کو پھاڑا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو 12 چشمے تمہارے لیے نکالیں، تمہارے لیے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، ہر چیز کا انتظام کیا۔ اس کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غضب آیا تھا، سب کو مار دیا ایک کڑاکے نے۔ لو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو، سب کے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام غمگین ہوئے، اے اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، جب وہ 70 لوگ مر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اب بنی اسرائیل کے پاس گیا تو میں ان کو کیا کہوں گا کہ وہ 70 لوگ کہاں ہیں جو ہمارے نمائندے تھے کہ جو تمہارے ساتھ گئے تھے، تو وہ تو مجھ پر الزام تراشیاں کرنے لگیں گے، بنی اسرائیل میرا یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو پھر زندہ کر دیا کہ شاید کہ اب شکر گزار بن جائیں گے، یہ شکر گزار بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں کہا ہم نے تم پر بادل کی چھایا کی، یعنی بنی اسرائیل پہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ اور گنواتے ہیں، ہم نے تم پر بادل کی چھایا کی، من و سلوا کا کھانا تمہارے لیے جٹایا، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے باپ دادا نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر سینائے پرائے میں بنی اسرائیل کی جب گئی تھی تو 6 لاکھ کی آبادی تھی، اور 6 لاکھ کی آبادی سے بچنے کے لیے وہاں مطلب دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سہارا وہاں موجود نہیں تھا، ریگستان ہی ریگستان تھا، نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی عمارت ہے، وہاں ریگستان میں یہ 6 لاکھ کی آبادی تھی جہاں پناہ لینے کی بھی کوئی جگہ میسر نہیں تھی۔ تو اگر بنی اسرائیل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا دھوپ میں تو پوری کی پوری قوم گرمی سے ہلاک ہو جاتی، گرمی سے مر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ اس 6 لاکھ کی قوم پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ وہاں کوئی مکان نہیں تھے، صرف چھپانے کی بھی کوئی وہ چھت نہیں تھی، اور ریگستان کی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحمت کی، اپنی یہ نعمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں یاد بھی دلایا کہ ہم نے تم پر بادلوں کی سایہ کی۔ یہ بہت بڑا احسان تھا بنی اسرائیل کا، ورنہ پوری کی پوری قوم گرمی سے ہلاک ہو جاتی۔ اور پھر کہ چھت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بادلوں سے سایہ کر دیا، اب کھائیں گے کیا ریگستان میں؟ کھائیں گے کیا؟ ہے تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، 40 لاکھ کی آبادی ہے، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے جٹایا۔ اور یہ 40 سال تک من و سلوا پر یہ بنی اسرائیل قوم زندہ رہی، 40 سال تک۔ یہ من اور سلوا کیا ہے؟
من جو ہے وہ دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے نا، اس جیسی کوئی چیز تھی جو اوس کے ساتھ زمین پر ڈیلی گرتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو دھنیے کا بیج آپ دیکھتے ہیں، جو ثابت دھنیا ہوتا ہے، اتنی مطلب یہ بیجوں کی وہ تعداد میں ہوتی تھی، اور یہ ڈیلی اوس کے ساتھ وہاں پر گرتی تھی، جس کو بنی اسرائیل اکٹھا کر کے کھاتی تھی پوری قوم، 6 لاکھ کی آبادی، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا تھا۔ تو من تو یہ کھانا تھا۔ اور یہ سلوا کیا ہے؟ یہ سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، یعنی جو سلوا ہے یہ پرندے کا نام تھا۔ یہ خدا کی مہربانی سے ان پرندوں کی تعداد وہاں پر اتنی زیادہ تھی کہ پوری کی پوری قوم صرف انہی کھانوں پر زندگی بسر کرتی رہی۔ اتنی زیادہ تعداد میں وہ پرندے وہاں پر آتے تھے، اور اس قوم کو کبھی بھی بھوک اور پیاس کی یا فاقے کی مصیبت اٹھانی نہیں پڑی۔ تو من کیا ہے؟ یہ اوس کے ساتھ نیچے آتا تھا، اس سے کاربوہائیڈریٹ ملتا تھا۔ اب جو انسان کھاتا ہے، جو غذا ہم لیتے ہیں، تو اس میں کی وہ دو چیزیں مین ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹ جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اور دوسرا پروٹین ہوتا ہے، اور پروٹین کے ساتھ ہی ہمیں کی منرلس اور وٹامنس وغیرہ جو ہیں وہ اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ان کی جو ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھا کہ وہ کاربوہائیڈریٹ کے روپ میں ان کو من دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اوس کے روپ میں روز مطلب ڈیلی آتا تھا۔ اور سلوا یہ ایک پروٹین کا ایک بھرپور سورس تھا، پرندہ تھا، جو کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر آتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی اگر کوئی دیش ہے، وہاں پر اگر مہاجرین آ جائیں لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام اس دیش پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ جیسے ابھی برما میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوا، اور وہ برما یعنی جو میانمار ہے بنگلہ دیش سے لگا ہوا، وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے وہ کشتیوں میں نکلے وہاں سے اپنی جان بچا کر۔ تو کوئی ملک انہیں اپنے ہاں وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائی ان کا ذمہ کون اٹھائے گا، ان کو اپنے ہاں کون رکھے گا، کون ان کے لیے گھروں پہ انتظام کرے گا، ان کو کھانا پرووائڈ کرائے گا، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرے گا۔ تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بنگلہ دیش نے یہ منع کر دیا کہ بھائی میں لے تو لوں، میں سب سے قریب ہوں، میں انٹری تو انہیں دے دوں، پر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ ترکی نے انٹرفیئر کیا تھا کہ آپ ان کو اندر انٹری کیجئے، اور جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ دیکھ لیں گے، جو کیمپ وغیرہ بنتے ہیں ان کے لیے، اس میں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر مہاجرین پہنچ جائیں، ہجرت کر کے لوگ پہنچ جائیں، تو اس کنٹری کی جو ارتھ ویوستھا ہے وہ مطلب بکھر جائے۔ لیکن 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انتظام کیا کہ بادلوں کی ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ چھایا کر دی، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منوا سلوا ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے باپ دادا نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ وہ کیا ظلم تھا؟ اے موسیٰ ہم تو تھک گئے۔ کیا تھک گئے؟ ایک ہی قسم کا وہ کھانا ڈیلی کھا رہے ہیں، ڈیلی منوا سلوا کھا رہے ہیں، تھک گئے، ہمیں تو کچھ اور دو، ہمیں پیاز دو، ترکاری دو، ہمیں مسالے دو، ہمیں دوسری چیزیں دو، ہم سے کھانا کھایا نہیں جا رہا۔ یعنی جو پروٹین کا بھرپور سورس تھا سلوا، اور جو من تھا جس میں کاربوہائیڈریٹ تھا، اس جو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈیلی مل رہا تھا، اس کھانے کو کہہ رہی ہے بنی اسرائیل کہ یہ موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو یہ تھا ان کا اپنے اوپر ظلم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اس کی تفصیل بھی ہمیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حکم بھی دیتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تمہیں دوسری غذا بھی ملے، تو جاؤ تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ جو یہ بستی دکھ رہی اس پہ آپ جو ایک فلسطین ہے، اس فلسطین میں آپ انٹر ہو جائیں اور لڑیں۔ تو لیکن وہاں بھی ڈر گئے کہ نہیں موسیٰ، تو اور تیرا خدا جا کے لڑ لو، اور جب جیت جاؤ تو ہمیں بتا دیو۔ اتنے ڈرپوک یہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 58 سورہ بقرہ، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے یعنی جھکے جھکے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں پر اور زیادہ مہربانی کریں گے۔
یہ واقعہ جو ہے اس کی تھوڑی تفصیل اوپر آ چکی ہے، لیکن میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کا حکم ہوا تھا تو پوری قوم نے انکار کر دیا تھا، اور 40 سال تک فلسطین ان پر حرام کر دیا گیا تھا، اور یہ ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ اس کی تفصیل ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے 26 میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ فلسطین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، بس تمہیں جانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں سے ایک ڈیلیگیشن، یعنی ہر قبیلے سے ایک جاسوس انہوں نے نکالا اور کہا کہ آپ جائیے فلسطین کے اندر جائیے اور جائزہ لے کر آئیے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ تو وہ ڈیلیگیشن گیا، وہ جاسوس گئے، ہر قبیلے سے وہ جاسوس تھے، اور انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ اس بستی کے لوگ تو بڑے ہی جابر ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں، ہم ان کو نہیں ہرا سکتے، ہم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ چکا تھا، لیکن سوائے 2 لوگوں کے 6 لاکھ کی قوم ہے، 6 لاکھ کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری جو فتح ہے وہ لکھ دی گئی ہے، سرزمین تمہاری لکھ دی گئی ہے فلسطین، بس جانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ تو 6 لاکھ میں سے پتہ ہے وہ کتنے لوگوں نے ہاں کہا ہوگا جہاد کے لیے؟ آپ خود سوچیں، 3 لاکھ کی 50% نے تو کہہ دیا ہوگا، چلیں 1.5 لاکھ لوگوں نے کہہ دیا ہوگا، 25% لوگوں نے تو ہاں کہہ دیا ہوگا، نہیں 1 لاکھ لوگوں نے ہاں کہا ہوگا، نہیں 50,000 لوگوں نے ہاں کہا ہوگا، نہیں کیا 25,000 لوگوں نے کہا ہوگا کہ چلیے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں کیا 10,000 لوگوں نے کہا ہوگا؟ نہیں، اس سے بھی کم، 5,000 اس سے بھی کم، 2,500 اس سے بھی کم، 1,000 اس سے بھی کم، 500 لوگوں نے بھی نہیں کہا، 100 سے بھی کم، 50 سے بھی کم، 20 لوگوں نے مطلب کہ وہ کہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی چلیے آپ، 20 لوگوں سے بھی کم۔ تو کتنے لوگوں نے حامی بھری تھی؟ کیا 10 لوگوں نے بھری تھی؟ اس سے بھی کم، 5 لوگوں نے اس سے بھی کم، 3 نے اس سے بھی کم۔ صرف پوری قوم سے 6 لاکھ کی قوم سے 2 لوگ تھے، ایک تھے یوشع ابن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے، اور دوسرے ایک ان کے ساتھی تھے۔ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا ہے کہ چلیے موسیٰ علیہ السلام، کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے سے لشکر نے بڑی قوموں کو فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی ہے، تو ہم فتح یاب ہوں گے۔ صرف 6 لاکھ میں سے 2 لوگوں نے حامی بھری تھی جہاد کے لیے، اتنی ڈرپوک کی قوم تھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رویہ دیکھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، تو خود غمگین ہو گئے تھے اس مطلب واقعے پر آ کر۔ جب جہاد کا حکم پہلی بار بنی اسرائیل کو ملا، ابھی تک تو ہجرت کر رہے تھے، فرعون کے چنگل سے آزاد ہو رہے تھے، منوا سلوا تمہارے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت دی ہے، اس شریعت میں جب جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے تو اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ 6 لاکھ میں سے 2 لوگ آ گئے ہیں۔ اتنی بزدل کون؟ صرف 2 مومن نکلے اس میں سے۔ یہ اثر تھا غلامی کا، وہ ذہنی طور پر غلام ہو گئے تھے۔ کس کے غلام ہو گئے تھے؟ جو ان کی ہمسایہ قومیں تھی، جو فرعون کی قوم تھی، جو وہ قبطیوں کی غلامی، تو وہ پوری طرح غلامی میں ہی انہوں نے زندگی گزاری تھی، انہوں نے آزادی کبھی دیکھی نہیں تھی، تو وہ اس چیز کا تصور کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم جنگ بھی کریں، ہم جہاد بھی کریں، ہم حکومت میں بھی آئیں۔ ان کی سوچ ہی غلامی والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب ان کا یہ رویہ ہوا، ان کی یہ ناشکری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے فلسطین ان پر حرام کر دیا کہ اب تم 40 سال تک اس سرزمین کو فتح نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ابھی جہاد کر لیتے تو یہ فلسطین تمہارے لیے لکھ دیا گیا تھا، لیکن تم نے جہاد نہیں کیا، تو یہ فلسطین 40 سال تک بنی اسرائیل پہ حرام کر دیا گیا، اور 40 سال تک وہ ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ریگستان میں 40 سال تک بھٹکتی رہی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کے جو جانشین تھے یوشع ابن نون، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے حامی بھری تھی، ان کی قیادت میں پھر فلسطین جا کر فتح ہوا۔ 40 سال اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ 40 سال میں ایک جنریشن، جو اس وقت جو جنریشن تھی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اور ایک نئی جنریشن جو کہ آزاد ہوا میں مطلب پلی بڑی تھی، جس نے آزادی دیکھی تھی بچپن سے ہی،
وہ پروان چڑھی تھی، اور ان یوتھ نے پھر جا کر اس چیز کو فتح کیا، فلسطین کو۔ یعنی غلامی ایک الگ ہوتی ہے، اگر تمہاری ذہنیت ہی اگر غلامی ہے، مطلب کہ وہ غلامی میں اگر پروان چڑھی ہے، تو تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، ہم ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں ویسٹ کے۔ اگر ہم ایجوکیشن لیں گے تو ہم ویسٹ سے لیں گے، ہم کوئی نظام لیں گے تو ہم ویسٹ سے لیں گے۔ کیا ہمارے پاس قرآن کا نظام موجود نہیں ہے؟ لیکن ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، ہم نے نہیں دیکھی خلافت کیا ہوتی ہے، ہم تو خلافت کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم نے نہیں دیکھی اسلامک حکومتیں کیسی ہوتی ہیں، اسلامک بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، اسلامک خلیفہ کیسے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے۔ تو ہم غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم غلام ہیں۔ ہم کتنا بھی لوگوں سے کہہ لیں کہ آپ ایک عظیم امت ہو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جیسے وہ 40 سال تک وہ جو لوگ تھے وہ پوری طرح ختم ہو گئے، اور ایک جو نئی نسل تھی وہ وہاں پر پروان چڑھی، اور انہوں نے جا کر جہاد کیا تھا، اور فلسطین فتح ہوا تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے جو اس آیت میں آیا ہے 58 میں، یہ واقعہ کہ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ جو بستی ہے یہ فلسطین نہیں ہے۔ فلسطین کی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کا ذکر ہمیں سورہ مائدہ میں ملتا ہے، آیت کے ریفرنس دے دی 21 سے لے کے 26 تک، آپ اس کو جا کر پڑھیے گا۔ لیکن جب ان کو من و سلوہ مل رہا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ لائیے، ترکاری لائیے، ایک ہی کھانے پہ ہمیں موسا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ان کے پاس ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اس بستی پہ آپ جہاد کریں اور فتح حاصل کر لیں، اور یہاں پہ تمہیں کھانے کو ملیں گے، اور تم پھر مزے سے کھانا۔ لیکن اس ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ جب بستی کے دروازے میں جب تمہیں فتح ہو جائے تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہ داخل ہونا، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں پر اور زیادہ مہربانی کریں گے۔ تو یہ بستی جس کا ذکر یہاں پر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں فتح ہوئی، اور اس سٹی کا نام ہے کہ شتیم، اس سٹی کا نام آیا ہے جو کہ سینائے پرائدیپ میں موجود تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ جب یہ فتح تمہیں مل جائے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے آخری ٹائم میں فتح ان کو ملی تھی اس بستی پر، تو حتتن حتتن وہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو حتتن کے مطلب کیا ہوتا ہے، یہ حتتن ہے کیا؟ حتتن کے دو مطلب وہ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی غلطی اور بھول چوک کی معافی مانگتے ہوئے جانا، اور دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے رہنے والوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ یعنی حتتن کا اگر میں آپ کو بتاؤں آسان لینگویج میں، حتتن کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، مغفرت یعنی مغفرت، مغفرت کہتے ہوئے جانا، یعنی استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہونا، استغفار پڑھتے ہوئے آپ داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ جو جابر اور جو مطلب کہ جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں جو جیت جاتے ہیں تو وہ اکڑتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر مظلوموں کو اور مارتے پیٹتے ہیں، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم بڑی ونمرتا کے ساتھ، وہ نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے، کیسے تھے؟ سر ان کا جھکا ہوا تھا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، جو وہ نکلی رہتی ہے نا اوپر کو، جو اس کی پیٹھ سے نکلی رہتی ہے، اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، اتنے جھکے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کہ ان کا سر مبارک اس سے جا کر مل رہا تھا۔ اور اللہ کے رسول وہ کیا پڑھ رہے ہوں گے وہاں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ جب تمہیں کی فتح نصیب ہو جائے، اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کرو، یعنی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو یہ انہیں کہتے ہوئے داخل ہونا تھا جب جیتے تھے، حتتن حتتن۔ لیکن جیسے ہی وہ بنی اسرائیل جیتے تو انہوں نے حتتن حتتن کہنے کی جگہ اس الفاظ کو انہوں نے بدل دیا،
इस अल्फाज को बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म था हित्ततुन हित्ततुन कहना, यानी मगफिरत मगफिरत, और अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे और अच्छे काम करने वालों पर और ज्यादा मेहरबानी करेंगे। अब आयत नंबर 59 में है कि इन्होंने वो लफ्ज बदल दिया था। आयत नंबर 59 में कहा मगर जो बात कही गई थी, यानी हित्ततुन हित्ततुन, मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने उसे बदलकर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब उतारा, ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। उन्होंने हित्ततुन हित्ततुन, जिसका मतलब होता है मगफिरत मगफिरत, इसका लफ्ज बदलकर जैसी वो जीते उस बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने उन्होंने कह दिया हित्ततुन की जगह हिंततुन हिंततुन हिंततुन। इसका मतलब होता है गेहूं गेहूं, यानी वो जो कह रहे थे ना कि बहुत टाइम हो गया मनवा सलवा खाते हुए, कुछ और खाएंगे, तो उन्होंने देखा तो हित्ततुन बदलकर हिंततुन हिंततुन, यानी गेहूं 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 कहना शुरू कर दिया। ये थे वो जाले। तो यही तो अल्लाह ताला ने इनके इस जुर्म को मतलब कोट किया। मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने उसे बदलकर कुछ और कर दिया, हित्ततुन का हिंततुन कर दिया। आखिरकार फिर अल्लाह ताला ने कहा हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब उतारा, ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। तो ये बनी इसराइल का ये पूरे वाक्य यहाँ जिक्र हुआ है। आयत नंबर 49 से लेके 59 हमने आज वो कवर की हैं, जिसमें बनी इसराइल के जो जराइम हैं और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने वो गिनवाई हैं। अल्लाह ताला हमें इन आयतों के जो सही मफहूम है उसे हमारे दिलों में रासिख कर दे, और कहने सुनने में जो कुछ गलती हो गई हो अल्लाह ताला उसके लिए हमें कि माफ़ करे, और अगर कोई बात हमारे मुंह से गलत निकल गई हो बेध्यानी में, अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से ही उस बात को मिटा दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का मुताला पूरा होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने क्लास को तवज्जो से सुना। अल्लाह ताला आपके वक्त का बेहतरीन अजर अता फरमाए। इस हफ्ते का जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सभी ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर उसका जवाब दें और इसमें पार्टिसिपेट करें। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि क्लास ख़त्म हुई है, मुताला नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलिए महफ़िल से उठने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सूरह बकरा की नई सूरतों के साथ। तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिएगा और आस पास का सबका ध्यान रखिएगा।